إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. محترم بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کیا ہیں، یعنی اہم اسباب کیا ہیں. وہ تو اسباب بہت ہیں مگر اہم اسباب کیا ہیں جہنم میں داخل ہونے کے. اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. جنتی لوگ قیامت کے دن پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کیا. دونوں میں گفتگو ہوگی، جنتیوں میں اور جہنمیوں میں. تو جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا، کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا. تو کچھ اسباب کو وہ ذکر کریں گے، کچھ اہم اسباب کو وہ ذکر کریں گے. یہاں قرآن مجید میں 4 سبب کا ذکر آیا ہے. پہلی چیز لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. نماز کا وقت ہوتا تھا مگر ہم غافل ہوتے تھے. مؤذن چیخ کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. نماز کے وقت ہم اپنے کام میں ہوتے تھے یا سوتے تھے یا کھانے پینے میں، نماز کی کوئی فکر نہیں تھی. حالانکہ نماز یہ رکن یقین ہے اسلام کا. شہادت کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے. تو یہ پہلا سبب جہنم میں داخل ہونا. دوسرا کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. کہا کہ ہم مسکینوں کو کھانا، غافل رہتے تھے. اس میں بھی ہمیں اپنی فکر ہوتی تھی، ہمیں مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی یا رشتہ داروں کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. یہ دوسرا سبب ہے. تیسرا سبب کنا نخوض مع الخائضین، اور ہم لوگوں کو طعن و تشنیع میں گھسے رہتے تھے، غیبت میں، چغلی میں اور جھوٹی باتوں میں، لغو باتوں میں پڑے رہتے تھے. کنا نخوض مع الخائضین، جہاں بھی لوگ اس قسم کی بات چھیڑتے تھے اس میں ہم آ جاتے تھے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. یہ تیسرا سبب ہے. چوتھا سبب وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ قیامت وہ قائم ہونے والی نہیں ہے. ہم خاک میں مل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، جہنم اور جنت کا انکار کرتے تھے، پل صراط کا، حساب و کتاب کا انکار کرتے تھے. تو کہا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم جہنم میں داخل ہوئے. تو آئیے قرآن مجید میں جہاں ان 4 اسباب کا ذکر کیا ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. دوسری جگہ پہ اس کا علاج آیا ہوا ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جو ابھی سب سے پہلی چیز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون
والذین هم للزکاة فاعلون، یعنی یہ سب چیزیں جو 4 یہاں ذکر کی گئی ہیں یہ جنت میں داخل ہونے کے اہم اسباب ہیں، جنت میں داخل ہونے کے بڑے سبب ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جہنم میں لے جانے والی کیا تھی؟ لم نکن من المصلین، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن کامیاب ہوا کون سا؟ کہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتا ہے، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، بلکہ اس کا دل لگا ہوتا ہے مسجد میں کہ ایک نماز سے آیا ہے اور اس کے بعد والی نماز کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت ہی کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، آئیے اس آیت کو پڑھیے کہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مومن کامیاب ہے جو اپنے نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ اور وہاں دوسرا سبب کیا تھا؟ لم نکن نطعم المسکین، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں اس آیت میں ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جنت میں داخل ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیواؤں کو یتیموں کو دیکھتے ہیں، رشتہ دار جو غریب ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ تیسرا سبب کیا تھا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، غیبت چغلی میں پڑے رہتے تھے۔ اور یہاں اس آیت میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے پرہیز کرتے تھے، اعراض کرتے تھے کہ لوگ اگر غیبت کرتے ہیں یہ کرتے تو اس میں کبھی شامل نہیں ہوتے تھے، بلکہ خاموش ہوتے، گزر جاتے تھے۔ تو یہ ہے چیز جنت میں لے جانے والی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو غیبت چغلی، جن کا کام ہی ہے صبح سے اٹھ کر شام تک یہی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ الصمت حکمہ، یا یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو چیز مومن سے تعلق نہیں رکھتی ہے اس سے دور رہیں، خاموشی اختیار کریں، اس میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بھیڑ میں کچھ ایک گروہ بنا ہوا اس میں گھس جاتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہوتی ہے، اگر چغلی غیبت ہوتی ہے تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو ان باتوں سے اعراض کرنا چاہیے، ان باتوں سے اعراض کرنے والا ہی وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ اور چوتھا سبب جہنم میں داخل ہونے کا کیا تھا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اور یہاں پہلی چیز جو ذکر کی گئی اس آیت میں قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان رکھنے والا یہی کامیاب ہے۔ ایمان رکھنے والا چاہے وہ ایمان اللہ پر ہو، اللہ کی کتاب پر ہو، رسول پر ہے، یوم آخرت پر ہے، قضاء و قدر پر ہے، یہی لوگ کامیاب۔ تو اس میں ایک کیا ہے کہ یوم الآخر، وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا یہ دار ممر ہے، گزرنے کی جگہ ہے، اصل حیات ہمیں وہاں نصیب ہوگی اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو ان چاروں اسباب جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان کا علاج اس سورہ مومنون میں ہے کہ یہ سب چیز اگر آپ کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ کتاب انزلناہ الیکم مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ کے آیات کو پڑھو، غور و فکر سے کرو کہ کون سی چیز جہنم میں لے جانے والی ہے اور کون سی چیز ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ تو ہمیں قرآن پڑھیں اور ترجمے والے پڑھیں تاکہ ہم اس کا مطلب سمجھیں۔ اگر ہم بلا سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں تو ہم اس سے کوئی سبق اخذ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، غور کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس کے بعد
اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔